کسی سے نہیں پڑھا یہ الگ ہے، اور پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ الگ ہے. مجھے تقریر کرتے ہوئے کسی نے انعام نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. ہم نے نہیں دیا. اچھا اس سے آپ اسے بتائیے، مثال کے طور پر امام صاحب کو بڑا انعام ملا ماشاء اللہ، اور مان لیجیے ہمیں نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی امام صاحب کا درجہ ہم پہ ہے ہی نہیں. کیا پتا ہمارے پاس ان سے بڑا نوٹ ہو. اس کا مطلب یہ تو نہیں آ کہ یار میرا پیسے ہی نہیں ہے. ارے بھائی نبی نے کسی سے پڑھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا کہ نبی پڑھے ہوئے نہیں ہے. ہم پڑھا ہوا ہم ثابت کریں گے اور قرآن سے ثابت کریں گے، لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ نبی نے پڑھا کیوں نہیں. پہلے یہ بتائیں کہ نبی نے پڑھا کیوں نہیں کسی سے. توجہ. جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، میں نے پڑھا. اگر جبریل تیرے کہنے سے میں نے پڑھ لیا تو زمانہ یہ نہ کہتے نبی کو جبریل نے پڑھایا تھا. سبحان اللہ. یہ نہ کہتے پڑھیے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے تو پڑھایا. اقرا پڑھیے، میں نہیں پڑھتا. یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مجھے جبریل پڑھائے گا. مجھے جبریل پڑھائے گا. جبریل جو قرآن لے کے آ رہا ہے اس میں کتنے مقام ایسے ہیں جسے جبریل بھی نہیں سمجھتا، محمد جانتے ہیں. جبریل آئے پوری دنیا کی مفتیوں سے اس کا ترجمہ کیا کوئی نہیں بتا سکتا. حد یہ ہے کہ جو فرشتہ جبریل لا رہا وہ بھی نہیں بتا سکتا. تو جب جبریل کو پورا قرآن نہیں معلوم تو پھر جبریل میرے نبی کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ بات نہیں ہوتی رہتی ہے. بچوں اصل میں یہ ٹائم نہیں ہے اس طرح کی تقریر کرنے کی، مگر میں کروں گا اس طرح. ایسا نہ سمجھنے سمجھانے کی تقریر ذہن سے تعلق رکھتی ہے. ذہن بالکل حاضر ہو تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بولا جائے. اب تو وقت ایسا. دیکھیے ایک بات بتاؤں، آپ شاعری میں ہوتی ہے اس کی جو دھنیں ہوتی ہیں کس ٹائم میں کون سی دھن پڑی جا رہی ہے پتہ نہیں آتی ہے. یہ بھی دھنیں ہیں. ہمارے ملک میں نہیں ہے ایسے شعرا، چند ہے کم شعرا ہے. پڑوسی ملک میں بہت ہیں. 2 بجے کے بعد کون سی دھن چلے، ٹھیک ہے. یہ دھنیں ہوتی ہیں الگ. ایسے ہی تقریر کا معاملہ دھن ہے. تقریر کی بہت نکاتی تقریر آپ کو 10 بجے کے آس پاس کا، اور جب 12 بجے کے اوپر سو چلے تو تقریر آپ کو واقعاتی کرنا ہے. چونکہ واقعاتی تقریر میں زیادہ بھیجا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تجربہ چل رہا، بیچ میں کچھ چھوٹ بھی گیا تو آگے سے پکڑ لیا. چل رہا فلاں صاحب کنویں پہ گئے، رسی اٹھائی، ڈول لیا، کنویں میں ڈالا، اتنی دیر میں بھول گیا. پانی پی رہے ہیں سمجھ گیا پانی بھرا ہی ہوگا بیچ میں ہے. حاضر بھی ہوا تو سمجھ گیا خود ہی کہ جب ڈول لیا تھا، رسی لیا تھا، کنویں تک پہنچے تھے، پی رہے تھے، پھر تو بھرا ہی ہوگا. لیکن پوائنٹ اور نکات کی تقریر وہ اس وقت میں نہیں تو مجھے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرا، ہاں کاف ہے یا عین صاد.
اس کا ترجمہ اللہ جانتا ہے یا رسول جانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تیسرا کوئی کیوں یا اللہ ایسا بھی کیوں قرآن نازل کیا کہ جسے کچھ کوئی نہ جانے؟ ایسا بھی کیوں نازل کیا جسے تیرے اور تیرے محبوب کے سوا؟ تو بھائی جب گہری دوستیاں ہوتی ہیں تو ساری باتیں سب کو نہیں بتائی جاتی ہیں، کچھ خاص باتیں اپنے خاص دوست کو ہی بتائی جاتی ہیں۔ ورنہ پھر خاص کا مطلب ہی کیا رہ گیا؟ یار میں اپنی ساری باتیں سب کو بتا دوں تو میرا سیکریٹ کہاں رہ گیا؟ میرا کوئی تو خاص ہوگا، میرا کوئی تو ہمراز ہوگا۔ کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کا کوئی ہمراز نہیں۔ نبی کے بھی ایک ہمراز صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن یمان۔ ہمراز کی بات ہوتی ہے تو دنیا والوں میں ساری بات تم سے کیسے کہہ دوں؟ کچھ راز کی بات اپنے حبیب سے کہتا ہوں۔ وہ راز کی بات کیسے کہتا ہوں؟ وہ کوڈ ورڈ میں کہتا ہوں۔ یہ کوڈ ورڈ ہے، کوڈ ورڈ۔ ہاں یہ کام بھائی شاید کوڈ ہے۔ اللہ نے بولا جیسے سنیے کورونا میں آیا تھا تو کیا آیا تھا؟ 19 آیا تھا۔ کورونا کیا آیا تھا؟ یہ کوڈ تھا، 19 تھا نا، کوڈ تھا کووڈ-19۔ کووڈ-19 اس کا کوڈ ورڈ بنا۔ اب اگر میں کہوں کووڈ-19 آپ سمجھیں گے کورونا کال والی بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے آ گئی؟ اچھا اب یہ پھول ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ناظم صاحب سے میری بہت گہری دوستی ہو جائے، بہت ٹھیک ہے۔ میں ان سے کیا کہوں ناظم صاحب یہ جو ہے نا یہ پتی جب میں آپ سے کہوں پتی لاؤ تو آپ میرے لیے چائے لائے۔ کوڈ بنا دیا میں نے۔ میں کہوں لاؤ پتی لاؤ تو آپ میرے لیے کیا کرنا؟ میرا امامہ لے آنا۔ پتی سے مراد میرا امامہ ہوگا۔ اب میں نے ان سے کہا امام صاحب پتی تو یہ میرا امامہ ہے، آپ پتی سمجھ رہے ہیں؟ کوڈ ورڈ بڑھائے ایسے ہی کوڈ ورڈ آج دیکھتے ہیں پولیس والوں کو سمجھے کوئی آپریشن کرتے ہیں وہ اس کا کوڈ ورڈ رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کچھ باتیں کوڈ ورڈ میں کیا ہے، وہی تو ہے حبیب نے سمجھ لیا، نبی نے فرمایا جبریل میں نے سمجھ لیا، میں نے جان لیا۔ تو بھائی جبریل کو یہ پورے قرآن کا خود نہیں معلوم تو پھر جبریل سے کیوں پڑھیں گے؟ میں نہیں پڑھتا۔ تیسری مرتبہ کا جبریل نے بسم ربک الذی خلق پڑھے، اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا جبریل جب رب کے نام سے پڑھنے کی بات ہے تو اب پڑھنا شروع کر دیا۔ جب بات رب کے نام سے پڑھنے کی آئی تو پڑھنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ پڑھنا۔ قرآن کی پہلی سورت، پہلی آیت، پہلا ورڈ کیا؟ اقرا پڑھیے، مگر اقرا کے آگے بھی پڑھیے، کیونکہ اگر اقرا پڑھ لیا تو پھر کسی بھی پڑھنے کو پڑھنا ہو گیا، مگر یہ قرآن میں کیا پڑھے تو پھر آگے کہے گا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ پتا چلا سب سے پہلے وہ علم حاصل کرو جو اللہ کے نام سے شروع ہو، تو وہ علم کون سا ہے؟ جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ اور سب سے پہلے جب قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا کوئی بھی سورت پڑھیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع۔ کوئی بھی سورت لے لیں بسم اللہ، اور بسم اللہ کا ترجمہ ہی ہے اللہ کے نام سے شروع۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیے، کیا پڑھیں؟ وہ پڑھو جو جس نے تمہیں پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھو، جس نے تمہیں پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھو۔ تو اس رب کے نام سے کون سی پڑھائی بتاؤ مجھے؟ پوری دنیا میں صرف بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ اور اس کا صحیح ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے کیا۔ یہ ترجمہ قرآن کے مطابق ہے، شروع اللہ کے نام سے، یہ قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن کہہ رہا پڑھیے،
اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو اس کے نام سے اب ہوگا اللہ کے نام سے شروع۔ تو سب سے پہلے اللہ شروع بات ہے، اور ہم نے کہہ دیا شروع اللہ کے نام سے، تو شروع پیدا ہو گیا، اللہ کا نام بعد میں پتہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے کہا اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ پہلے شروع بات ہے۔ اور قرآن بھی کہہ رہا پڑھیے، کیا پڑھیں؟ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو رب کا نام پہلے آ رہا، تو یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا صحیح ہوا۔